مدھیہ پردیش میں ضلع ڈنڈوری کے بڑجھر گاؤں کے نزدیک ایک پک اپ گاڑی الٹنے سے 14 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور تقریباً 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کو اندیشہ ہے کہ اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق شاہپور تھانہ علاقے کے بڑجھر گاؤں میں کل دیر رات پک اپ گاڑی کھائی میں الٹ گئی، جس کی وجہ سے زیادہ تر افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ زخمیوں کو شاہپور اور ڈنڈوری کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نزدیکی گاؤں کے باشندے ایک خاندانی تقریب میں شرکت کے بعد پک اپ گاڑی میں واپس آ رہے تھے۔ راستے میں گھاٹ سیکشن میں دیر رات ان کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور الٹ گئی۔ حادثہ انتہائی خوفناک تھا اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس میں تقریباً 34 افراد سوار تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش کے ضلع ڈنڈوری میں ہوئے خوفناک سڑک حادثے کے متاثرین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی نگرانی میں مقامی انتظامیہ ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ترجمان نے جمعرات کو کہا ہے کہ پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں گواہی کے لیے مرکزی تفتیشی بیورو یعنی CBI کی طرف سے بھیجے گئے سمن پر آج دہلی نہیں جائیں گے۔ پارٹی کے ترجمان راجندر چودھری نے کہا کہ اکھلیش یادو کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ لکھنؤ میں ایک میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ CBI کی طرف سے یادو کو جاری نوٹس پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں تفصیلی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ آج دہلی نہیں جا رہے ہیں۔ SP ذرائع کے مطابق یادو کے DA پسماندہ دلت اور اقلیت اور ابھی تک اس کا کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس میں وہ جلسے میں شرکت کریں گے۔ سماجوادی پارٹی کے پسماندہ طبقے کے ریاستی صدر پال کشیپ نے بتایا کہ اکھلیش جی آج پارٹی دفتر میں ہی DA کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یادو پر الزام ہے کہ انہوں نے 16 سے 2012 کے دوران چیف منسٹر کے طور پر اپنے دور میں غیر قانونی کانکنی کی اجازت دی تھی اور کانکنی پر نیشنل گرین ٹریبیونل کی پابندی کے باوجود غیر قانونی طور پر لائسنس کی تجدید کی تھی۔ عہدیداروں نے کہا کہ ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 160 کے تحت جاری نوٹس میں CBI نے یادو کو 29 فروری کو اس لیے سامنے یہاں بلایا ہے گا، لیکن وہ ایک ملزم نہیں ہے بلکہ ایک گواہ کے طور سے ان کو طلب کیا گیا ہے گا۔ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے دوران مسلمانوں کو یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے میں عبادت کرنے کی اجازت دے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ماضی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے دوران پرامن عبادت گزاروں کو مسجد تک رسائی کی اجازت دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نہ صرف اخلاقی طور پر درست اقدام ہے اور یہ صرف لوگوں کو مذہبی آزادی دینے کے بارے میں نہیں ہے جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کا حق ہے، بلکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے بھی اہم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مغربی کنارے میں کشیدگی کو بڑھانا اسرائیل کی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسرائیل اس بات پر غور کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران یروشلم میں عبادت کا انتظام کیسے کیا جائے۔ دوسری جانب حماس نے رمضان المبارک کے آغاز کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں سے مسجد اقصی میں جمع ہونے کی درخواست کی ہے۔ حماس کے چیف اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم یروشلم مغربی کنارے میں اپنے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان کے بابرکت دنوں میں اجتماعی طور پر انفرادی طور پر مسجد اقصی میں نماز ادا کریں تاکہ ناکہ بندی کو ختم کرنے میں مدد ملے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے کہا تھا کہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو رمضان کے دوران نماز ادا کرنے کے لیے یروشلم میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غزہ میں خواتین اور بچوں کو یرغمال نہیں بنا سکتے اور حماس کو ٹیمپل ماؤنٹ پر جشن منانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری کے دوران کم از کم 29,878 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ 70,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آئس کریم کا مزہ لیتے ہوئے غزہ جنگ بندی پر بات کرنے پر جو بائیڈن کو تنقید کا سامنا۔ غزہ میں جنگ سے متعلق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر بات کرتے ہوئے آئس کریم کھانے پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی اخبار ٹائم میگزین کے مطابق 27 فروری کو جو بائیڈن نے نیو یارک شہر میں ایک آئس کریم شاپ کا دورہ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آئس کریم کا مزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی وہاں صحافیوں سے اسرائیل غزہ جنگ بندی کے امکان سے متعلق سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ صحافی کے ایک سوال پر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہفتے کے آخر تک جنگ بندی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ میری قومی سلامتی کے مشیر نے مجھے بتایا کہ ہم جنگ بندی کے قریب ہیں، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن امید ہے کہ اگلے پیر تک جنگ بندی کا اعلان ہو جائے گا۔
آئس کریم کا مزہ لیتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی پر بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوا گا اس سے صارفین خصوصی طور سے غزہ اور فلسطین کے ہمدردوں میں ایک غصے کی لہر ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ نسل کشی کرنے والے جو بائیڈن آئس کریم کھا رہے ہیں جبکہ اسرائیل نے 14,000 بچوں کا قتل کر دیا ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ آئس کریم کو ہم واقعی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ مغربی دنیا نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو کتنا سنجیدہ لیا ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ اولڈ جو بائیڈن بھول چکے ہیں کہ انہوں نے کچھ دن پہلے جنگ بندی کو ویٹو کیا تھا۔ دوسرے صارف نے لکھا ہے کہ غزہ میں لوگ مر رہے ہیں اور صاحب یہاں آئس کریم کے مزے لے رہے ہیں، خواہش ہے کہ یہ ان کی آخری آئس کریم ہو۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی یورش ہے اور اب تک 29,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، امریکہ میں ایک سنیما ہال کی تعمیر نو کے دوران ایک دیوار سے 65 سال پرانا بٹوا برآمد ہوا ہے جس میں رکھے کارڈز اور کچھ پیسے بھی محفوظ ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ انوکھا واقعہ امریکی ریاست جارجیا میں پیش آیا ہے جہاں پلازا تھیٹر کی تعمیر نو کے دوران ایک ٹھیکیدار کو دیوار کی مرمت کے دوران اس میں سے بٹوا ملا جسے اس نے سنیما کے مالک کو واپس کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کرس کا کہنا تھا کہ جس جگہ یہ بٹوا ملا ہے وہ ممکنہ طور پر سابق مینیجر کے دفتر سے ملحق گمشدہ چیزوں کا ڈپارٹمنٹ تھا جو طویل عرصے سے تزئین و آرائش کے ذریعے چھپا ہوا تھا۔ کرس نے مزید بتایا کہ بٹوا ملنے کے بعد انہوں نے اس کے مالک کے بارے میں آن لائن کچھ تحقیق کی جس پر پتہ چلا یہ بٹوا فلونے کلیرتھ کا ہے جسے اس کی موت 2005 میں 87 سال کی عمر میں ہو چکی ہے۔ تاہم اس کی بیٹی چیمبرلین سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کی عمر 71 سال ہے۔ کرس نے وہ بٹوا ان کی بیٹی کو واپس کر دیا۔